آپ سے نا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی سوال ایک ہی ہے لیکن دو طرح سے پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا جو خوبصورت لوگ ہیں وہ امیر ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ This is a question for you. The handsome people or the beautiful people are the rich people or the rich people are the handsome and beautiful people? This is the question. خوبصورت لوگ جو ہیں کیا وہ امیر ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ ہاں جی، امیر لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. صحیح. پاسٹر وسیم ہمارے درمیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی امیر لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ کیا امیر لوگ خوبصورت ہوتے ہیں یا خوبصورت لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی عام چیزیں بھی فیشن ہی لگتی ہیں. یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. سو آپ ان کی خوبصورتی کے لیے شکر گزاری خدا. سو سوال یہ تھا کہ کیا خوبصورت لوگ جو ہیں وہ امیر ہوتے ہیں یا امیر لوگ خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو جواب ملا جی امیر لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتے ہیں. ہاں، یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے نخرے بڑے اچھے لگتے ہیں. ہاں، غریب آدمی کو نخرہ کرے تو وہ پسند نہیں آتا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پاتھ ہر کوئی لیندی ہے تے چمکانا کوئی کوئی جاندی ہے. سو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. سو بات ہم کر رہے ہیں اگر امیر لوگ ہی خوبصورت ہوتے ہیں یا خوبصورت لوگ امیر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں وہ خوبصورت لگتے ہیں؟ امیر بندہ خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ دولت کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو دولت ہے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے. ایسا ہے؟ یعنی دولت سے جو پہناوا آتا ہے، جو زیورات آتے ہیں وہ بندے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. کیا یہ بات منطق کے مطابق ہے؟ ویسے تو ہے، سچ ہی ہے، لیکن یہ بات مطلب ہضم ہونے کے لائق ہے؟ مطلب ہے نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے شاید وہ خوبصورت ہیں، یا جو خوبصورت لوگ ہیں شاید انہیں امیر سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کیوں جو لوگ ہیں وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ایک بندے نے ریسرچ کی، وہ کہتا ہے یہ میرا سوال تھا، میں نے بڑی دیر تک اس پر ریسرچ کی اور فائنلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کیوں امیر لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، کیوں امیر لوگ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، یا کیوں خوبصورت لوگ ہی امیر ہوتے ہیں. اس نے کہا جواب جو مجھے ملا، جواب یہ تھا اس لیے کہ دولت بندے کے اندر ایک اعتماد بھر دیتی ہے، کانفیڈنس بھر دیتی ہے. سو اس کانفیڈنس کی وجہ سے بندہ خوبصورت لگتا ہے. سو جب دولت بندے کے پاس ہوتی ہے بندے کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، بندے کے اندر اعتماد آ جاتا ہے. اس اعتماد کی وجہ سے، اس کانفیڈنس کی وجہ سے بندہ خوبصورت لگتا ہے. آپ کو کئی بار خادم بڑے خوبصورت لگتے ہوں گے، خدا کا کلام سننے والے خوبصورت لگتے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرگ کے بستر پر جو بندہ ہوتا ہے وہ مرتے ہوئے بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں مرتے ہوئے بھی اس کا چہرہ جو تھا وہ فرشتے کی طرح تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ میری حتمی منزل نہیں ہے، میں سو جاؤں گا لیکن اگلی آنکھ ادھر سے بند کروں گا لیکن آنکھ کھولوں گا تو میرے سامنے یسوع مسیح ہوگا. اس لیے اس کا یہ جو اعتماد ہے وہ اسے دنیا سے اعتماد کے ساتھ رخصت کرتا ہے مگر خوبصورتی کے ساتھ بھی رخصت کرتا ہے. اسی لیے جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ ہمیں لوگ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اب دولت بھی تو دو طرح کی ہے نا. وائز کی کتاب میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روپے سے سارے کام ہوتے ہیں، روپے سے سب کام ہوتے ہیں، لیکن حکمت جو ہے ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے کہ روپیہ ہے. تو حکمت جو ہے وہ کام نکلوا دیتی ہے، جیسے روپے سے ہم کام نکلوا لیتے ہیں ویسے ہی حکمت سے بھی کام نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دو بندے دنیا کے اندر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، دو بندے دنیا کے اندر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. نمبر ون جس کے پاس دولت ہے وہ بھی ہمیں خوبصورت لگتا ہے.
دوسری بات جس کے پاس حکمت ہے، کیونکہ حکمت بذات خود ایک دولت ہے. آمین. جس بندے کے اندر حکمت ہے وہ بندہ خوبصورت لگتا ہے. تو ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو حکمت ہے یہ کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے، آسمان کی سب سے بڑی دولت ہے. خدا کے کلام میں جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان کا خزانہ لاسٹ پینی تک خالی ہوا. جب خدا نے کہا تمام ہوا کہ ہمیں خریدنے کے لیے آسمانی دولت کی ایک کوڑی آسمانی خزانے میں باقی نہیں رہی، تمام ہوا، وہ بھی فنش ہو گئی اور خداوند نے ہمیں خرید لیا. تو جو میری اور آپ کی قیمت ہے، جو دولت مجھے اور آپ کو دے کے خریدا گیا ہے، وہ یسوع مسیح ہے. اور پالوس رسول کہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 1 اور آیت نمبر 23 میں خدا کا بندہ پالوس رسول یسوع مسیح کے بارے میں جو لکھتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں، خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. کون خدا کی حکمت ہے؟ یسوع مسیح. تو یسوع مسیح جس کے پاس ہے، یسوع مسیح جس کے اندر ہے، وہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. آمین. یا وہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، کیونکہ دولت بندے کو اعتماد دیتی ہے، دولت سے سارے کام نکلتے ہیں. لیکن حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے کہ روپیہ ہے. حکمت سارے وہ کام کر دیتی ہے جو روپیہ کر سکتا ہے. لیکن جن کا توکل پیسے پر ہے، ان کے کام پیسے سے نکلتے ہیں. جن کا توکل حکمت پر ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، ان کے سارے کام حکمت سے نکلتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے جن کے پاس حکمت ہے وہ لوگ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اعتماد ہوتا ہے. کیونکہ دولت چاہے ایمان کی ہو چاہے دنیا داری کی ہو، بندے کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، بندے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. لیکن کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے روحانی دولت ہو چاہے جسمانی دولت ہو، بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے. کئی دفعہ دولت بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے. اور تکبر کے بارے میں سلیمان نبی لکھتے ہیں کہ بے تمیز عورت میں خوبصورتی ایسے ہی ہے جیسے سور کی ناک میں سونے کی نت ہوتی ہے. یعنی اگر بندہ دولت کی وجہ سے چاہے علم کی دولت ہو چاہے دنیاوی دولت ہو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تو کئی دفعہ بندے کا اوور کانفیڈنٹ ہونا بندے کو بدصورت بنا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کئی دفعہ بندے کا خوبصورت ہونا بندے کو بدصورت اس لیے بناتا ہے کہ بندہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. تو خداوند کی ذات سے بڑھ کے بیوی پہ بھروسہ کرنا جو ہے اوور کانفیڈنس نہیں ہونا ہے. اور شوہر پہ بھروسہ خدا سے بڑھ کے کرنا یہ بھی ایک اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ جو دولت دیا ہے اولاد دولت ہے. آمین. یہ جو بچے ہیں یہ خداوند کی طرف سے میراث ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے پیٹ کا جو پھل ہے وہ خدا کی طرف سے اجر ہے اور بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں. تو یہ بچوں کی دولت، رشتوں کی دولت، بھائیوں بہنوں کی دولت، یہ ساری دولت آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ پنجاب کے کلچر میں، ہندوستانی کلچر ہو چاہے پاکستانی کلچر ہو، جیتے 4 بھرا نے تو وہ بندہ بڑھ دیتا ہے کہ میرے پیچھے 4 لوگ نے، میرے پیچھے 4 جی ہیں. تو یہاں پہ لوگ اپنی اس دولت کو بھی بڑی دولت سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. دیکھیں کوئی شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی خوبی سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو خوبی آپ کے اندر ہو وہ کسی دوسرے کے اندر نہ ہو سکتا ہے جو خوبی کسی دوسرے کے اندر وہ خوبی آپ کے اندر نہ ہو. لیکن ہم یہ ضرور جان رکھیں کہ خدا نے ہمارے اندر بے شمار خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. کئی دفعہ ہم دوسرے شخص کی مانند بننا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہم دوسرے شخص کی مانند دکھائی دینا چاہتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ خدا کے پاس فوٹو کاپی کی کوئی مشین نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ ضرور بنا کے دیتا. اور ابھی سلوم آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک کوئی ریجنل پیس سیدھے مل گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور جتنی آپ کی شادیاں جن کی ہو چکی ہیں یہ سب جینوئن پیس ہیں، یہ سارے ماسٹر پیس.
اچھا وہ حدیث میں یہ سارے جو ہے وہ اصلی جو ہے وہ ہیرے ہیں. شوہر ہو یا بیوی, اچھا جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا, ایسا ہی ہے. تو جس کو شوہر ملا اس کو کیا ملا؟ کیا اس کو تحفہ نہیں ملا؟ یقیناً اس کو بھی تحفہ ملا. اور شادیاں خداوند کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ شادی کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. ہاللیلویا. اور شادی شدہ شخص یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ شادی شاد رہنے کا نام ہے, شادی خوش رہنے کا نام ہے. شادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی جو شادمانی ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے. آمین. اس لیے یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس شادی کے اندر شادمانی نہیں ہے وہ پھر شادی رہتی نہیں. اصل میں میری, ٹو گیٹ میری اینڈ بی میری, شادی کرنا اور خوش رہنا, انگریزی میں دونوں کے لیے الفاظ میری ہی ہیں, یعنی شادی کرنا. شادی کر کے خوش رہنا بڑا ضروری ہے. اور خوش رہنے کے لیے اگر آپ کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, خوش رہنے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے, خوش رہنے کے لیے اپنے جذبات اور جو احساسات ہیں ان کا خیال نہیں کرنا پڑتا, دوسرے شخص کے جذبات کا اور احساسات کا خیال کرنا پڑتا ہے. خوش رہنے کے لیے دوسرے شخص کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور ویسے بھی کئی بار ہمارے کلچر میں موسٹلی ہوتا کیا ہے, زیادہ تر ہمارے کلچر میں, کہ ایک جو شوہر ہے وہ بیوی کا شوہر کم اور مینیجر زیادہ بن جاتا ہے. No, wives are not to be managed. Husbands are not the manager to manage the wives. No. وہ مینیجر نہیں لگے, نہ ہی وہ شوہر لگے جاتے ہیں. دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کے لیے جب اس کی بیوی بنائی تو خدا نے بیوی بنا کے اس کے لیے کیا کہا کہ میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک کیا بناؤں گا, مددگار بناؤں گا. سو اس کا مطلب ہے بیوی مددگار ہے. آمین. اچھا یہ یہاں تک کی بات نہیں جاتی, یہ بات بڑی گہری ہے. بیوی ایک مددگار ہے. مددگار ہے کس کی؟ شوہر کی. اس کا مطلب ہے کیا بیوی خاندانی معاملات میں مشورہ دے سکتی ہے؟ کیا ڈیسیژن میکنگ میں بیوی اپنی رائے دے سکتی ہے؟ کیا کوئی بچوں کے بارے میں یا گھر کے بارے میں یا فیوچر لائف کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بیوی جو ہے شوہر کی مدد کر سکتی ہے؟ وہ کر سکتی ہے. کیوں؟ کہ خدا نے اسے مددگار بنایا ہے. تو اگر بیوی کو کہا جائے تو چپ کر رہا ہے, میں ہے نا, یہ میرا کام ہے تیرا نہیں. سو یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ خدا نے جو مدد دی ہے, بیوی ایک مددگار کے طور پر اس سے مدد لینا بڑا ضروری ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے بندے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے وہاں پہ رکھی جائے اس طرف, تو بندے کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ بندے کا اپنا آپ ہی نکلتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بیوی جو ہے وہ بندے کا سیکنڈ سیلف ہے جو ادھر ہے. یعنی یہاں پہ اگر بندہ ہے تو یہاں پہ بیوی ہے تو وہ بندے کا سیکنڈ سیلف ہے, بندے کا اپنا آپ ہے. تو اس لیے ایک اچھا شوہر جو ہے وہ اپنے بدن کی دیکھ بھال کرتا ہے, کیونکہ آدم نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. تو اس لیے یہ سینس خدا نے ہمیں دیا ہے. اور یہ شادی مسیحی جو منطق ہے اس کے مطابق بڑی اہم شے ہے. اتنی اہم شے ہے کہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے بندے کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ میرے وجود کا اپنا حصہ ہے. آمین. کیا ہم سب کو تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کی شادیاں ہوئی ہیں تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کو اس بات کا تجربہ ہے کہ شادی جو ہے ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ دوسری جگہ پر میری وائف میرا اپنا آپ ہے. اور پھر نہ صرف یہ, اس کے اندر ایک بڑی گہری بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر جانے والے تھے تو انہوں نے کلیسیا سے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا, تمہارے لیے ایک مددگار تمہیں دوں گا. مددگار. دیکھیں آدمی کو خدا نے پہلے بنایا تو اسے ایک مددگار دیا, پھر خدا نے کلیسیا بنائی تو کلیسیا کو ایک مددگار دیا. وہ کون ہے؟ ہولی اسپرٹ, پاک روح دیا. تو یعنی آپ بتائیں کہ جس شوہر کے پاس دو مددگار ہوں وہ کتنا بلیسڈ شوہر ہے. آمین.
ایک مسیحی شوہر کتنا بابرکت ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس ہے اور وہ مددگار ہے, اور اس کے پاس پاک روح ہے اور وہ بھی اس کا مددگار ہے. ایک جسمانی دنیا میں اس کی مددگار ہے تو دوسری روحانی دنیا میں اس کا مددگار ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اس سبب سے آدمی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا اس بات سے ایک دفعہ میں نے بڑا سوچا کہ یار بینگ فادر بندہ پال پول کے بڑا کرتا ہے, منڈا اپنی بیوی لیندہ ہو گیا, تو مطلب عجیب ہی لگتا ہے کہ مطلب ہم نے اتنی مشکلوں سے پالا, ایک کڑی آئی جناب بیاہ کہتے منڈا بھی گیا تھے کڑی بھی گئے. لیکن چونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے شادی کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے, اور کلام میں پاک میں لکھا ہے کہ شوہر ماں باپ کو چھوڑے گا بیوی سے ملا رہے گا, اور آگے لکھا ہوا ہے گو یہ بھید ہے. اچھا اس کی سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بھید ہے, یہ بہت بڑا بھید ہے. سوال ہے, میرے اندر سوال تھا لیکن وہ بھید سمجھ آئی کہ یہ بھید ہے, شاید ابھی نہیں کھلے, کسی وقت کھلے گا. شاید آپ کے اندر بھی سوال ہو, ماں باپ کے اندر زیادہ سوال سر اٹھانے لگتا ہے, جب وہ دلہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنا سوال نہیں آتا, لیکن ابے بن کے زیادہ سوال آنے لگتا ہے, ماں باپ بن کے زیادہ سوال اٹھتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور کیوں گیا ہے. لیکن یہ والدین یاد رکھیں, مائیں یاد رکھیں, باپ یاد رکھیں کہ کلام نے کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا. اور آگے لکھا ہوا ہے یہ ایک بھید ہے, یہ ایک بھید ہے. تو یہ شادی کا یہ جو منطق ہے نا, یہ ایک بھید ہے کہ آج جب ہم دو زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح میں ایک بندھن میں, ایک عقد میں باندھتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آج زمین پر ایک گھرانہ ایک ہوا ہے, ایک خاندان ایک ہوا ہے. تو جب ایک خاندان یا ایک گھرانہ ایک ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اچھی بیوی جو ہے نا وہ اس طرح کہتی ہے, جب ایک خاندان ایک ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر خوشی ہے. آمین. کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ شادی کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. آمین. کہ شادی کا ویسے تو چناؤ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. باپ ابراہم نے اپنے نوکر سے کہا گل سن, میرے ران کے نیچے ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ میرے بیٹے سے کوئی غیر لڑکی نہیں بیائے گا, وہاں سے میرے رشتہ داروں میں سے لے کے آئے گا. تو باپ اور ماں کو ہوتے ہوئے یہ بڑا سوچنا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے بچے جن سے ان کی شادی ہو رہی ہے کیا وہ ایک دوسرے کو اپنی پوری وفاداری دے سکیں گے, کیا ہمارے بچے ایک دوسرے کے لیے اپنی پوری محبت جو ہے وہ جان نثار کر سکیں گے. تو یہ پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گاڈلی پیرنٹس ہوں. اور یاد رکھیں کہ ابلیس نہ شادیاں کروان دی بڑی چھیتی ہوندی ہے. شاید آپ کہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دشمن ابلیس جو ہے اس کو شادیاں کروانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے, سڑبالے بن جو فٹافٹ او پائی نہیں سو دشمن کو کئی دفعہ بڑی جلدی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ میں طلاق سے. دشمن کی بڑی جلدی خواہش ہوتی ہے کہ امچور لوگوں کی شادیاں ہوں, جو بالغ نہیں ہیں ان کی شادیاں ہوں, کیونکہ جتنی جلدی نابالغوں کی شادیاں ہوں گی اتنی جلدی ٹوٹیں گی. اگر ایک ایماندار ہے تو جو دوسرا بے ایمان ہو, پہلے تو اسے شادی کروانے میں بڑی جلدی ہوتی ہے, پھر اسے شادی تڑوانے میں بڑی جلدی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے اس کی دشمنی خدا کے ساتھ ہے. اصل میں وہ خدا کو بیزار کرنا چاہتا ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں, اس لیے وہ خدا کو دکھ دینا چاہتا ہے, خدا کو اذیت دینا چاہتا ہے. اور جس طرح آج ایک بے شرم معاشرے میں اگر باپ سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس کی اولاد کو نشے پہ لگا دیتا ہے, اگر ماں باپ سے جھگڑا ہوتا ہے تو ان کی اولاد کو جو ہے بری علتوں میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح ابلیس کی دشمنی خدا کے ساتھ ہے, لیکن وہ اس کے بچوں کو زمین پر جدا کر کے خدا کو دکھ دینا چاہتا ہے. اس لیے جتنے شادی شدہ ہیں میری آپ سے یہ درخواست ہے, یا جتنے شادی کا پلان کر رہے ہیں آپ سے درخواست ہے, شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں, دعا میں رکھیں. اگر آپ بچوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہیں تو خدا سے رشتے مانگیں, اگر آپ پیرنٹس ہیں تو بچوں کے لیے رشتے مانگیں,
خداوند اچھے رشتے دینا جانتا ہے. باپ ابراہم کی مثال کو یاد رکھیں. لیکن شادی کرنے میں کبھی جلدی نہ کریں. جب کسی دلہن کو یا لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھنے جائے تو یہ نہ دیکھیں گاٹر بڑے اچھے پائے نے تھے ڈبل سٹوری کار نے. ہاں یہ نہ بچہ دیکھنے جائیں تو گھر مت دیکھیں. کبھی یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ بچی کے اندر ایمان ہے, بچے کے اندر ایمان ہے, بچے کے اندر خدا کے کلام کی دولت ہے, یا ویسے میک اپ نہ سونے لگن ڈے ہے. سو جب خدا کے کلام کی بیش بہا قیمتی دولت ہوگی تو بچہ تب بھی خوبصورت لگتا ہے. آمین. یا پھر ہم خوبصورتی دیکھنے جاتے ہیں پیسے والی, کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے کانفیڈنس آتا ہے, بندہ خوبصورت لگتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے بینگ پیرنٹ کہ کیا جس بچے کو ہم اپنی بیٹی یا اپنا دماد بنا رہے ہیں کیا اس کے اندر ایمان کی دولت ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہمیں جو نتائج ہے وہ سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اور آپ کو تو شاید جو بینگ ہیومن ہمیں بھگتنے پڑے, خدا کے دل میں ہمیشہ دکھ کی کسک رہتی ہے, کیونکہ ابلیس کو پتہ ہے کہ خدا طلاق سے بیزار ہے, اس لیے وہ شادیاں کروا کے بڑی جلدی شادیاں تروانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اس لیے میری جو شادی شدہ ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ نے جو عقد خدا کے کلام پر باندھا تھا, جس طرح ابھی آج باندھا جائے گا اس کلام پاک پر ہاتھ رکھ کے, آپ اپنے وعدوں کو یاد کریں کہ آپ نے بھی ایک دن کبھی ہاتھ رکھا تھا. اور جو شادی کر رہے ہیں وہ بھی پلان یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, اور آپ خدا کو گواہ کر کے, آپ خدا کو ضامن ٹھہرا کے, آپ خدا کو درمیانی ٹھہرا کے کہہ رہے ہیں کہ تیری حضوری میں تو ضامن ہے, تو گواہ ہے کہ آج میں اس بیوی کو, اس خاتون کو دل سے قبول کرتا ہوں اپنی بیوی کے طور پر, میں آج اس مرد کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں, اور تو گواہ ہے. اور جب تک جیتی رہوں گی دکھ میں, تکلیف میں, اذیت میں, بیماری میں, خوشی میں, غم میں اس کی عزت کروں گی. جس طرح بھی اوتھ لیا بھی جائے گا, جب تک میں جیوں گا میں اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھوں گا, میں اس کی عزت کروں گا, دکھ میں, بیماری میں, تکلیف میں اس کا ساتھ دوں گا. تو یہ ایک اوتھ ہے. تو آج جب یہ اوتھ لیا جاتا ہے, خدا کے خادم مل کر اس اوتھ کو لیتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب اپنے اوتھ کو دہرا بھی سکتے ہیں. آمین. آج اپنی شادی کو ذرا ریفریش کریں, وہ ریفریش والا بٹن ہوتا ہے نا ایک, تو ساری اسکرین ریفریش ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ذرا میموریز ریفریش کریں, سمجھیں کہ آپ ہوئی تھی, ہاں سمجھیں آپ کی بھی ہو رہی ہے, تھوڑی سی ریوائنڈ کر کے ویڈیو دیکھیں اور آپ کو وہی والی برکت ملی کہ جو اس وقت ملی تھی. آمین. تو جن کو بیویاں مل گئی ہیں ان کو تحفے مل چکے ہیں, آمین, اور جن کو شوہر ملے ان کو بھی تحائف مل چکے ہیں. ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں.